سمجھ رہے میری بات؟ لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں پیارو، میری ان باتوں پر توجہ کرنا. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کا بھی حق نہیں ہے، عورتوں کا بھی حصہ نہیں ہے. اسلام کی دوسری جنگ ہے جس کا نام جنگ احد. نام سنا ہوگا تم، جنگ احد. اس کا کیا معاملہ؟ اللہ، میرے نبی خود اس جنگ میں شریک ہے، میرے نبی خود شریک اور صحابہ بھی کامیابی کی منزلیں طے کر رہے ہیں. مگر اب ایک موڑ ایسا آیا، پلٹا کھا گئی. یہی وہ جنگ ہے جس میں 70 حافظ قرآن شہید ہوئے. یہ وہ جنگ جس میں کتنے مسلمان شہید ہوئے. اللہ، میرے نبی کے سامنے ایک ظالم آ گیا تلوار لے کر. ابن قیم اس کا نام ہے. میرے نبی خود اوڑے ہوئے تھے. جنگ کی ٹوپی ہوتی ہے جیسے ہیلمٹ ہے نا، ہیلمٹ کے آگے شیشہ ہوتا ہے، اس کے آگے زنجیریں تھی. نبی وہ اوڑے ہوئے تھے، زنجیریں لٹکے ہوئی تھی. اس ظالم نے آ کر کے میرے نبی پر ایسا وار کیا، ایسا وار. چہرے پر جب تلوار ماری ہے نبی کے، وہ زنجیر میں لگی اور میرے نبی کے گال میں، رخسار شریف میں وہ زنجیر گھس گئی. اٹھاؤ تاریخ، اتنی تکلیف میرے نبی سے برداشت نہیں ہوتا. اللہ، میرے نبی ایک طرف بیٹھ گئے، وہ لوگ ایک طرف ہٹ گئے. لیکن سنو، جب مدینے کی عورتوں کو پتہ چلا، ان عورتوں کو اگر تم نا مدرسے میں بھیجو گے بچیوں کو، تب یہ تاریخ پڑھیں گی. ورنہ موبائل دے گو نا تو وہی فلموں کی باتیں، وہی میک اپ اور یہ سب باتیں. مدینے کی عورتوں نے اپنے دروازے بند نہیں کیے. جب پتہ چلا، سب نے اپنے دروازے کھول دیے. اوڑی چادر، اس وقت کا جو برقع پردہ کہہ لیجئے، اوڑی چادر، عورتیں جنگ کے میدان میں پہنچ گئی. ان عورتوں میں پہنچنے والیوں میں سیدہ فاطمہ بھی تھی، سیدوں کی دادی، مولا کائنات حضرت علی کی بیوی، میرے نبی کی پیاری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ بھی تھی. عورتیں میدان میں پہنچ گئی. اللہ، جب پہنچی، ظالم ہٹے، ایک طرف ہٹ گئے. میرے نبی کرہا رہے تھے، تکلیف تھی. یہاں زنجیر کھس گئی تھی رخسار میں. اللہ، جیسے ہی زنجیر کھسی، سب ادھر ہیں، نبی ادھر لیٹے. اب پتہ چلا ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح، کیا نام تھا؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح. یہ تاریخ بھی کبھی کبھی سنا تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح، انہوں نے سوچا آقا میں کیسے نکالوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایسے کر کے زنجیر پکڑی اور ہاتھ لگایا. جب کھینچا تو یہ اندر سے گوشت باہر آنے لگا. میرے نبی کو تکلیف ہوئی، آقا کو تکلیف ہوئی. چہرے پہ جب اثرات دیکھے تکلیف کے، صحابی رسول کے ہاتھ رک گئے. میری ماں آپ پہ قربان، میرے بابا آپ پہ قربان، میری جان آپ پہ قربان. آقا میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا. نبی بولے ابو عبیدہ نکالو نکالو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح پریشان. پھر دوبارہ کوشش کی تو یہ گوشت آنے لگا. پھر رک گئے. آقا مجھ سے نہیں ہوگا، مجھ سے نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی نبی کو تکلیف ہو رہی ہے. تمہیں کیا پتہ دین اور اسلام کیسے پہنچا؟ بس تمہیں تو کھیلنے سے مطلب ہے، تمہیں تو کھیلیا کھیلنے سے مطلب ہے. تمہیں تو ادھر آدھر بس کسی کی بہن بیٹی کو تک لو، موبائل پہ چیٹنگ سیٹنگ کر لو، غنڈہ گردی کر لو، وہ میٹھی میٹھی باتیں ادھر سے کر لے، تم ادھر سے کر لو، زندگی تمہاری سفل ہو. لعنت ہے ایسی زندگی پہ. میرے نبی کی زندگی دیکھو، نبی لیٹے ہیں،
رخسار میں گھس گئی، وہ نہیں نکل رہی، کپ کپا رہے ہیں، آقا آقا کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ دوسری جنگ ہے یہ احد۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی آنکھوں سے پٹی باندھی، اور پٹی باندھنے کے بعد اپنے دانتوں سے وہ زنجیر پکڑی، اور ایسے کر کے انگوٹھا نا زنجیر کی برابر سے، جیسے انگوٹھا لگاتے ہیں نا ایسے تاکہ گوشت نہ آئے، انگوٹھا ایسے لگا کے اور دانتوں سے پکڑ کے پہلے تو آقا کے قدم پکڑے تھے، آقا معاف کر دینا معاف کر دینا معاف کر۔ آج کتنا نبی کو تم تکلیف دے رہے، تم نے فالتو کے جھگڑے تک لگا رکھے، کتنا تکلیف دے رہے ہو آقا کو۔ وہ صحابی کہہ رہے ہیں آقا معاف کر دینا، ابو عبیدہ جلدی کرو جلدی کرو۔ حضرت ابو عبیدہ نے پٹی باندھ لی تاکہ چہرہ نہ دکھے، چہرہ دکھے گا تو مجھ سے نہیں نکلے گا۔ دانتوں سے پکڑی، اور پکڑنے کے بعد جب ایسے زنجیر پہ لگا کے پوری طاقت لگائی اور جھٹکا مارا، تاریخ یہ کہتی ہے زنجیر تو نکل گئی مگر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے دانت اکھڑنے کے قریب تھے، پورے ہل گئے، دانت بول گئے اور خون اب نہیں رکتا۔ اتنے میں ساری عورتیں آ گئی، میدان میں آ گئی۔ آنے والی سیدہ فاطمہ بھی، فاطمہ کو دیکھ کر کے صحابی رسول ایک طرف، کیونکہ نبی کی بیٹی تھی، پاکیزہ بیٹی تھی، سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ، جنتی عورتوں کی سردارہ فاطمہ آئی، ہٹ گئے۔ ابا، فاطمہ کہہ رہی ہے ابا بابا آنکھ کھولو، مجھ سے بات کرو، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ بابا جان بات کرو، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ میرے نبی کو اتنی تکلیف، بات نہیں کر رہے، بات نہیں کر رہے۔ بابا آنکھ کھولو، بابا آنکھ کھولو، مگر میرے نبی بات نہیں کر رہے۔ سیدہ فاطمہ اپنا دوپٹہ بھگو بھگو کے آقا کے یہاں رکھ رہی ہے تاکہ خون رک جائے، آقا کے یہاں دوائیں پڑی ہیں خون رک جائے۔ اور یہ بچی آج اپنے تو اپنے غیروں سے موبائل پہ الٹی سیدھی باتیں کر کے اپنا دین دھرم چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں۔ موبائل پہ بتاؤں تو پتہ چلے گا، ایک ہی اشارہ سمجھ لو، تو کیسا باپ تھا، بیٹی کو شریعت مصطفیٰ کی گھٹی نہیں پلائی تو نے؟ تو کیسی ماں تھی، اپنی بیٹی کو اتنا نہیں سکھایا؟ انہوں نے مدرسے کھولے، آج ان کا حق احسان ہے۔ یہ 5 بچے، میں آیا نذرانہ لے کے چلا جاؤں گا، اور لوگ آئے نذرانہ لے، اچھی بات ہے، تحفہ دو، مگر سنو، یہ 5 بچے، یہ ریزلٹ ہے تمہارے مدرسے کا، ریزلٹ ہے یہ۔ نہ جانے کتنی بچیاں اس مدرسے میں جا کر کے دوپٹہ اوڑھنا سیکھ گئی ہوں گی، نہ جانے کتنی بچیاں پاکی نہ پاکی کے مسائل سیکھ گئی ہوں گی، نہ جانے کتنی بچیاں انہیں یہ پتا ہوگا کہ نبی کی بیٹی نے کہا ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا سونا چاندی نہیں، روپیے پیسے نہیں، ہیرے جواہرات نہیں، عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا پردہ ہے، شرم و حیا، غیرت ہے۔ اگر ہمیں بننا ہے، فاطمہ تو نہیں بن سکتے مگر کنیز فاطمہ ضرور بنے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان علم دین مصطفیٰ، تحفظ قرآن کانفرنس، جشنی دستار بندی، ماشاءاللہ۔ اب نبی کی بیٹی، نبی کی بیٹی، بابا بات کرو یار۔ آقا اس میں کوئی صحابی ادھر سسک رہے ہیں، کوئی صحابی ادھر شہید ہوئے لیٹے، کسی کے باپ بیٹے دونوں شہید ہو گئے۔ آج فلسطین کا معاملہ آیا تو ہر مسلمان کے سینے میں غم ہے کہ نہیں؟ بولو، کچھ بھی نہیں کر سکتا مگر غم تو ہے۔ وہ صحابی، کوئی بہن ایسی تھی جس کا بیٹا بھی شہید ہوا، جس کا شوہر بھی، جس کا باپ بھی، ان کے صبر کو دیکھو، کہہ رہے ہیں بابا مجھ سے بات کرو، مجھ سے بات کرو۔ سیدہ فاطمہ رو دی، آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھوں میں آنسو، اور رو رو کر کے کہے بابا ہوش میں آؤ۔ اور میرے نبی کرہا رہے تھے،
نبی کو تکلیف تھی، اور بیٹی کیسی تھی معلوم ہے؟ یہ ایسی بیٹی تھی جب نبی کے پاس فاطمہ آتی تھی نا تو میرے نبی اٹھ کے فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ وہ بیٹی، ایک دن فاطمہ نہا کے آئی، میرے نبی مسکرانے لگے۔ بابا کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں نے جنت کی حوریں دیکھی ہیں مگر میری فاطمہ کی ٹکر کی ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ، ایک دن میرے نبی کھڑے ہو کر کے ہاتھ پھیلا دیے، جب بیٹی آئی فاطمہ ہاتھ پھیلا دی، فاطمہ بھی جا کے اپنے بابا کے سینے سے لگ گئی۔ کہا بابا، کہا بیٹی دنیا کو سکون تمہارے بابا سے ملتا اور تمہاری بیٹی فاطمہ سے ملتا ہے۔ یہ وہ فاطمہ، ایک دن بھوکے تھے بہت زیادہ، صحابے کی دعوت ہو گئی، میرے نبی نے ان سے اجازت لی، جب کی اجازت لی کہا میری بیٹی فاطمہ گھر میں لائیے، ایک روٹی بیٹی فاطمہ کو پہنچا دو۔ اللہ، جو کائنات کے مالک و مختار ان کا یہ عالم ہے۔ فاطمہ کہہ رہی ہے بابا مجھ سے بات کرو نا میرے نبی کے یہاں، اور نبی کرہا رہے۔ اب فاطمہ سے رہا نہیں گیا، رونے کے بعد کون بیٹی ہوگی جو جلال میں نہیں آئی؟ رونے کے بعد کیا کہا رے یہ قوم کیا جنت میں جائے گی جو اپنے نبی کو ستاتی ہے؟ جب اتنا کہا میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنی بیٹی کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ نہ میرے لال، نہ بیٹی، تمہاری جملے نکلے ہوئے پورے ہو جائے گا۔ کہا بیٹی یہ جملے مت نکالو گا، بابا چپٹ گئی گا، میں پریشان ہے گا۔ بیٹی جو ستا رہے ہیں نا، میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلوں میں ایسے ہوں گے جو اسلام کا جھنڈا لے کر کے چلے۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ میری بیٹی فاطمہ کے جملے کو محفوظ کر لے۔ یہ ہے عالم۔ آج تمہاری بیٹی اگر مدرسے سے دور ہوگی، دین سے دور ہوگی، اسلام سے دور ہوگی تو وہ 5,000 کا لہنگا تو پہن سکتی ہے، 5,000 کا میک اپ تو کر سکتی ہے، وہ سارے کپڑے پہن سکتی ہے۔ اگر باپ بیمار ہو جائے رو سکتی ہے، بھائی بیمار ہو جائے تو رو سکتی ہے، شوہر بیمار ہو جائے تو رو سکتی ہے، لیکن مدرسے میں پڑھنے والی بچی چاہے وہ 200 روپے کا سوٹ پہن رہی ہو، وہ اپنے آپ کو کمتری کا شکار نہ جانے، وہ چاہے 500 روپے کا سوٹ پہن رہی ہو، مدرسے میں پڑھنے والی اگر اس کے باپ کی طبیعت خراب ہو جائے، یہاں تک کہ اگر کینسر بھی ہو جائے، ڈاکٹروں نے فیل کر دیا ہو، حکیموں نے فیل کر دیا ہو، یہ کہہ دیا ہو کہ اب یہ آخری منزل پر ہے، مگر اس بچی نے پڑھا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ اس کی جو عالمہ نے، اس کی جو معلمہ نے، اس کی جو ماں روحانی ماں تھی، اس نے جو پڑھایا بیٹی قرآن ہر چیز کے لیے شفا ہے، ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ اب وہ ڈھونڈے گی مولا جب ہے تو کون سا کیپسول ہے، کون سی آیت ہے، کون سی ٹیبلیٹ ہے، اب وہ ڈھونڈے گی، قرآن پڑھے گی۔ وہ لڑکی موبائل میں نہیں رہی تھی، وہ قرآن میں رہی تھی، آیت ڈھونڈ لے گی، 29واں پارہ نکالے گی، آیت مل جائے گی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، سیدہ فاطمہ کی طرف کو لو لگائے گی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، حضرت سکینہ کا واسطہ دے گی، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، حضرت عائشہ کا واسطہ دے گی، اور جب پڑھنے بیٹھے گی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر 2200 مرتبہ پکڑے گی، پڑھے گی، اللہ کہے گا ارے جس کی بیٹی مجھے لطیف و خبیر پکارے میں اس کے باپ کو بیمار رہنے نہیں دے سکتا، اللہ اس کے باپ کو شفا عطا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان علم دین مصطفیٰ، تحفظ قرآن کانفرنس، جشن دستار بندی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور سنو، مدرسے کی بچی سے شادی ہو گئی، کسی بچی سے پڑھنے والی سے، عالمہ سے یا جو بھی پڑھی اس سے ہو گئی شادی، اپنی زندگی اچھے سے گزار رہے ہیں، شوہر کا کام بند ہو گیا، شوہر کا کام نہیں چلتا، پریشان حال ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے مان لو
اب وہ نہ پاکھنڈی میاں کے پاس نہیں جائے گی، سمجھ رہے میری بات؟ وہ لٹیروں کے پاس نہیں جائے گی، غنڈوں کے پاس نہیں جائے گی، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ جو یہ بابے بنے ہوئے بابے، ان کے پاس نہیں جائے گی، اسے قرآن یاد آئے گا، شوہر سے کہے گی تم جاؤ، پوری دنیا غلط ہو سکتی ہے، کام کرو مگر اللہ کا کلام غلط نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی رات کو جب سوئے گی 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے گی اور کہے گی نبی نے فرمایا جس گھر میں اگر جس گھر کی لڑکیاں جس گھر کی عورتیں 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھے اس گھر میں کبھی فاقہ یا مصیبت نہیں آتی ہے، اور اگر آ بھی جائے تو قرآن کی یہ سورت اس کا حل بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ ڈاکٹر کے پاس یا اس کے پاس نہیں، یہ اور سنو، اس کا اگر بچہ اللہ نے عطا فرمایا، اور میں تو کہتا ہوں سب کی بچیوں کو نیک اور صالح اولاد سے اللہ نوازے، رات بھر بچہ نہیں چپ رہا ہے، رات بھر ڈاکٹروں کے پاس ادھر ادھر جا رہے ہیں، اور یہ مدرسے میں پڑھنے والی بچی، غریب کی بچی جو جہیز تو نہیں لا سکتی ہے، جو موٹر سائیکل تو نہیں لا سکتی ہے، جو کار تو نہیں لا سکتی ہے، مگر اس کے پاس قرآن کی دولت ہوگی، بچہ روئے گا، یا تو اس کو یاد ہوگا یا پھر اپنی معلمہ جو تھی عالمہ، اس کی روحانی ماں، اس کو فون لگائیں گے، کہیں گی ماں بولے یا جو بھی بول رہی ہو وہ اس تانیہ جو اس کو کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی بتا دو، جو بچہ میرا چپ نہیں رہا، اب وہ بتائے گی ہاں بیٹا سورہ عصر 8 مرتبہ پڑھ کے پھونک دو۔ اس لیے پوری دنیا کے عمل غلط ہو سکتے ہیں لیکن قرآن کا عمل غلط نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ وہ لڑکی 8 مرتبہ سورہ عصر پڑھ کے پھونکے گی، ٹھیک۔ اب دودھ کی شکایتیں جو گھر گھر ہوتی ہیں نا کہ دودھ نہیں اتر رہا ہے، اب نہیں جائے گی کسی پاکھنڈی کے پاس، اس نے اپنی عالمہ سے پڑھا ہے، یہ چیزیں کئی مارکیٹ میں نہیں مدرسوں میں ملتی ہیں، وہ دیکھ لے گی سورہ انا انزلنا 17 مرتبہ زیرے پہ پڑھ کے سونٹ پہ پڑھ کے اس کو پیس کے کھانے والی چیز پہ 7 دن کھا لے گی، انشاءاللہ اس کے بچے کے لائق آرام سے دودھ اترے گا۔ پوری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا۔ بچہ دودھ نہیں پی رہا، تمہیں یہ باتیں چھوٹی چھوٹی اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ بچی اپنی بھیجو، اور جو موبائل کی دنیا نا اس سے باہر کرو، جو یہود و نصارہ کا مشن تھا نا وہ توڑ کے رکھ دو، ختم کر دو۔ بچہ دودھ نہیں پی رہا، اب کیا کرے؟ کچھ نہیں، اس کی عالمہ نے اس کو بتایا صرف یا قیوم زعفران سے لکھ دے، یا قیوم، قاف کا جو منہ ہے وہ کھلا ہوا رہے، واو کا منہ کھلا ہوا رہے، میم کا منہ کھلا ہوا رہے، 4 جگہ لکھو یا قیوم یا قیوم یا قیوم، چینی کی پلیٹ پہ لکھنے کے بعد اسے دھو کر کے پلا دو، 3 مرتبہ نہیں پلا پاؤ گے، کیسے ہی انشاءاللہ بچہ دودھ پینے لگے گا۔ اللہ کے نام یہ کہاں ملے گا؟ مدرسے میں ملے گا۔ ایک نہیں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں، مگر کب؟ جب بچیاں مدرسے میں، اور اگر مدرسے سے دور رہیں گی تو کہے گی امی میں کیسی چٹیاں بناؤں، امی میں کیسی مہندی لگاؤں، اب موبائل میں دیکھ دیکھ کے مہندی لگ رہی ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان کی بچیاں نا کیا بتاؤں، ایسے ایسے لوگوں سے موبائلوں پہ باتیں کر رہی ہیں، پیسے کے لالچ میں اس نے پھانس رکھا ہے۔ توبہ توبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسے حالات، اب بچانے کا تمہارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، وہ ہے مدرسے۔ وہ کیا ہے بولو؟ جب صبح سے 7 یا 8 بجے سے 12-1 بجے تک مدرسے میں رہے گی تو وہ بگڑی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ نہیں رہے گی، بلکہ اپنی عالمہ جو ماں ہے، جو فاضلہ ہے، جو قاریہ ہے، اس ماں کے ساتھ رہے گی، اور جتنی سہیلیاں ہوں گی وہ بھی پڑھنے والی ہوں گی۔ اگر وہ چلے گی اور وہ دیکھے گی ماں نا اس کے کپڑے ادھر آدھر ہیں، شریعت کے چپ ادھر آ، شریعت کا یہ طریقہ نہیں، ایسے دوپٹہ اوڑھو، ایسے وضو بناؤ، ایسے یہ سکھایا جائے، حالانکہ یہ تمہیں سکھانا چاہیے، مگر پھر بھی یہ مدرسے جو کھولے ہیں یہ اسی لیے کھولے ہیں، اسی لیے آئے ہیں وجود میں، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟